اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطمہ ابو طالب کی بیوہ اپنے شوہر کی وفات یا اس سے قبل اسلام قبول کر چکی تھیں۔ حضرت جعفر اور حضرت علی کی بہن اور فاطمہ کی دختر ام ہانی نے بھی اسلام قبول کیا ہوا تھا، لیکن ام ہانی کے شوہر حبیرہ ابھی اسلام کی روشنی سے مستفید نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جاتے تو ان کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا جاتا، اور اگر اس دوران نماز کا وقت ہوا چاہتا تو تمام گھرانہ مل کر نماز ادا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے تو عشاء کی نماز کا وقت تھا، اور یوں سب گھرانے نے مل کر باجماعت نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوٹنے لگے تو ام ہانی نے ان سے درخواست کی کہ وہ آج کی شب رک جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام ہانی اور تمام گھرانے کی جو دعوت ہے وہ قبول کر لی اور رک گئے، اور مختصر آرام کرنے کے بعد رات کے ایک پہر اٹھ کر وہ مسجد الحرام چلے گئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے وقت کعبۃ اللہ میں قیام کرنا زیادہ مرغوب تھا۔ قیام کے دوران نیند کا غلبہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں ہجر کے فرش پر لیٹ کر سو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ہجر میں محو خواب تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے جگایا، اور میں جب اٹھ کر بیٹھ گیا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، اور اس کے بعد ایک بار پھر سے میں فرش پر لیٹ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے دوسری بار اٹھایا، میں پھر اٹھا اور وہاں پہ کوئی نہیں تھا، اور تیسری بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور مجھے مسجد سے باہر لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد کے باہر ایک سفید رنگ کا جانور تھا، وائٹ بیسٹ، جو کہ گدھے اور خچر کے بین تھا، اور اس کے دونوں جانب پرواز کے لیے پر تھے جن کی مدد سے وہ اپنے پیروں کو حرکت دیتا تھا، اور اس کا ایک قدم اتنا دراز تھا کہ جہاں تک نظر کی وسعت جا سکتی ہے وہاں تک اس کا وہ قدم ہی تھا کہ وہ اس قدر دراز تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ کیسے وہ براق پر سوار ہوئے، اور وہ عظیم فرشتہ اس آسمانی سواری کے ساتھ ان کے پہلو میں قدم سے قدم ملا رہا تھا۔ اس آسمانی سواری کا نام جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ براق تھا، اور دونوں یعنی کہ وہ عظیم فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی تیز رفتاری کے ساتھ یثرب اور خیبر کے شہروں کے اوپر سے اڑتے ہوئے بیت المقدس یروشلم پہنچے، اور وہاں انبیاء کی جمعیت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی، جن میں حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کرام تھے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کو باجماعت نماز کے لیے ایک صف میں کھڑا کیا، اور پھر سب نے باجماعت نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں پڑھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو برتن لائے گئے، ایک میں انگور کی شراب تھی اور دوسرا برتن دودھ سے لبریز تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کے برتن کو رد کرتے ہوئے دودھ کے برتن کو چنا اور اسے پی لیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راہ فطرت کی جو ہدایت ہے وہ عطا ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی پیغام اپنی قوم کے لیے ہوگا کہ آپ انہیں بھی راہ فطرت کی ہدایت کریں گے، اور شراب کو آپ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم پر حرام کر دیا گیا ہے۔ پھر جیسے کہ آپ سے پہلے دوسروں کے ساتھ ہو چکا تھا، یعنی حضرت الیاس، حضرت عیسیٰ اور حضرت ادریس کے ساتھ آپ کو دنیاوی زندگی سے نکال کر آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ بیت المقدس میں
جو چٹان ہے، آپ اس چٹان سے براق پر ایک بار پھر سوار ہوئے، اور جب براق نے آسمان کی طرف سفر کرنے کے لیے اپنے پروں کو پھڑپھڑایا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس طرح ہو گیا جس طرح حضرت الیاس کے لیے آگ کی رت جو ہے وہ ہو گئی تھی۔ عظیم فرشتے کی رہنمائی میں جو اب اپنی ہیبت یعنی کہ شکل تبدیل کر کے آسمانی مخلوق کی جو یعنی اس کی شکل ہے اس میں آ چکا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف پرواز کی، اور وہ پرواز کرتے رہے یہاں تک کہ they travel beyond the earthly space and time and all the bodily forms which are associated to the earth۔ دنیائے آب و گل، جسم اور مادہ کی صورتوں سے معاورہ اور وقت کے شمار سے پرے خلا میں پہنچ گئے۔ and this is my friend is true science fiction، کہ جس چیز کو موجودہ دور میں ایکسپلور کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لائٹ ایئرز جسے ہم بولتے ہیں، اسپیس اینڈ ٹائمز اینڈ اٹس مینی ڈومینز، ان کے بارے میں کتنے سال پہلے ہی اس چیز کا جو ہے وہ ذکر کر دیا تھا۔ اور سلیوٹ ٹو دوز پیپل، اور میں بڑا مطلب کہ ان کی قدر کرتا ہوں کہ جو لوگ اس وقت ایمان لے کر آئے تھے، کہ تب سائنس اور اس طرح کا کوئی جو ہے وہ ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ آج ہم ٹیلیسکوپس کے ذریعے مختلف سیاروں کو دیکھ رہے ہیں، اینڈ وی آر ایکسپلورنگ تھرو ایسٹرولوجی، ایسٹرونومی۔ تو ان چیزوں کے بغیر وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئے تھے۔ ہمارے لیے تو آج چیزوں پر ایمان لانا بڑا آسان ہو گیا ہے۔ تو ان چیزوں سے بیانڈ جب وہ سفر کرتے کرتے 7ویں آسمان پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ایک بار پھر ان تمام انبیاء سے ہو گئی جن کو انہوں نے بیت المقدس میں امامت کروائی تھی اور ان سے ملاقات کی تھی۔ اب کی ملاقات میں یہ اسپیشل تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں یروشلم میں ملے تھے، یعنی کہ جروسلم میں ملے تھے، تو تب وہ اپنے انسانی روپ میں تھے، اپنے انسانی جو اجسام ہیں ان کے روپ میں تھے، بٹ ناؤ دے اپیئر ٹو اور پروفٹ ان دیئر سیلیسٹیل ریالٹی، کہ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے روحانی روپ میں ملے تھے، آسمانی روپ میں ملے تھے، اینڈ پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم marveled ایٹ دیئر ٹرانسفیگریشن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے روپ دیکھ کر بڑی حیرانی ہوئی تھی، بیکاز they were so different from their bodily forms، and that is also a very beautiful point and a very reflecting point کہ ہم جو ہیں ہمارا یہ جسمانی روپ ہے لیکن ہمارا جو روحانی روپ ہے اور celestial reality will be different from our bodily form۔ so آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ انبیاء کی جو ہے وہ تعریف بھی کی ہے، ان کو ان کے روحانی روپ میں دیکھ کر کہ وہ ان کی سلیسٹیل ریالٹی میں کتنے جو ہیں وہ ڈیفرنٹ دکھتے تھے۔ خصوصاً حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ یوسف کے چہرے پر میں نے ایسی آب و تاب دیکھی ہے جیسے جیسے 14ویں شب کے چاند پر ہوتی ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو دنیا میں موجود جتنا بھی حسن ہے یا یونیورس اور ایگزسٹنس میں جتنا بھی حسن ہے، اللہ تعالیٰ نے یوسف کو آدھا حسن جو ہے وہ تو تقویض کر دیا ہے کہ وہ اس قدر حسین ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوسف کے دوسرے بھائیوں یعنی دوسرے انبیاء کو جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشاہدہ اور ان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ خصوصاً حضرت ہارون کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے بے پناہ حسن جو ہے وہ عطا کیا تھا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کے جن جن ٹکڑوں کی سیر کرائی گئی اینڈ جن جن ریجنز کی سیر کرائی گئی، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا ہے کہ کمان کے برابر جنت کا ایک ٹکڑا زمین کی
تمام وسعتوں سے بہتر ہے، جہاں پر جو شمس ہے، جو سورج ہے، وہ طلوع و غروب ہوتا ہے، کہ کمان کے برابر جنت کا ایک ٹکڑا اس قدر حسین ہے کہ دنیا میں جتنی بھی خوبصورتی ہے، جنت کا ایک کمان کے برابر ٹکڑا ان تمام خوبصورتیوں سے بہتر ہے۔ ہمارے لوگ جو ہیں وہ حوروں کی بات کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فردوس کی نیک عورتیں ہیں جو یہیں سے ہوں گی، یعنی کہ جو نیک عورتیں ہوں گی زمین کی، جب وہ فردوس بری میں جائیں گی اور اپنی اصل اسپرچول اور سیلیسٹیل ریالٹی میں ہوں گی، تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ فردوس بری کی ایک عورت اگر اہل زمین کے سامنے آ جائے تو اپنے نور اور خوشبو سے آسمان اور زمین کو منور کر دے اور خوشبو سے معطر کر دے، کہ اس قدر وہ حسین ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرش پر جتنی بھی چیزوں کا مشاہدہ کیا انہیں اپنی روحانی آنکھ سے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کی اپنی اسپرٹ سے دیکھا اور ان کی اسپرچول نیچر میں دیکھا، ان کی روحانی حقیقتوں میں دیکھا، کیونکہ زمین پر جو ہیں وہ چیزیں وہ مختلف ہیں اور آسمان پر جو ہیں وہ اپنی اصل سیلیسٹیل ریالٹی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تب بھی رسول تھا جب حضرت آدم علیہ السلام آب و گل کی کیفیت میں منتظر تحلیق تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آسمانی سفر کا نقطۂ عروج سدرۃ المنتہا، یعنی عالم مادی کی انتہا پر شجر سدرہ بیری کا درخت تھا، جسے ویسٹرن لٹریچر میں لاٹ ٹری آف دی اٹر موسٹ اینڈ بھی کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اس کا یہی نام ہے۔ ایک پرانی تفسیر کے مطابق، جس کی سند حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ سدرہ کے شجر کی جڑیں عرش میں ہیں اور یہ ہر عالم کے علم کی آخری حد ہے، ہاں وہ ملک الموت ہو یا کوئی رسول، اس حد سے پرے ہر چیز صیغۂ راز میں ہے جس کا علم ذات باری تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ All beyond it is a hidden mystery unknown to any, only save Allah Almighty alone۔ اور میرے لیے یہ چیز، یعنی یہ حدیث کے جو یہ الفاظ ہیں، it's all about fascination، اور the roots of the tree are rooted in the throne، عرش کو جو ہے وہ تھرون کہا جاتا ہے، and it marks the end of the knowledge of every knower، کہ جس کے پاس جتنا بھی علم ہے وہ اس حد تک ہے۔ all beyond that is a hidden mystery، اور I think that is a fascination۔ اور انسان کو جو علم دیا گیا ہے وہ limited ہے، and still there is something which is mystery and hidden۔ اس دنیا میں اتنی راز دفن ہیں جن کا علم ابھی تک انسان حاصل نہیں کر پایا، سو اس چیز کے بارے میں سوچ کر کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ what is hidden beyond that point، خیر only the God knows۔ اس انتہا پر، یعنی سدرۃ المنتہا پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شان و شوکت میں آشکار ہوئے، یعنی وہ اس فارم میں آ گئے جس فارم میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اصل تحلیق کی تھی، اور تب وحی کے الفاظ میں، یعنی کہ قرآن کی ایک آیت میں اس منظر کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اذ یغشی ما سدرۃ یغشی، اس وقت چھا رہا تھا جو سدرہ پر چھا رہا تھا۔ ما زاغ البصر وما طغی، اور نگاہ بہکی نہیں اور نہ حد سے بڑی۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔
یہ سورہ نجم کی آیت نمبر 16، 17 اور 18 تھی، اور ان کی تفسیر کے مطابق نور الہی شجر سدرۃ المنتہا پر چھا گیا، اور اس کے علاوہ ان تمام چیزوں پر بھی تو موجود تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ نے بے جھپک اور بے انحراف ان چیزوں کو دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے یوں انہیں اپنی بڑی بڑی جو نشانیاں ہیں وہ دکھائیں۔ یہ تھا جواب ان التجاؤں کا جو آپ کے دعاؤں میں مضمر تھی کہ میں تیری تجلی ذات میں پناہ لیتا ہوں، اور یہ کتنا خوبصورت جواب تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی التجاؤں کا کہ I seek refuge in the light of thy countenance، کہ میں تیری تجلی ذات میں پناہ لیتا ہوں۔ سدرۃ المنتہا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے لیے 50 نمازوں کا حکم ملا، اور وہی پر وہ وحی نازل ہوئی جو اسلام کے بنیادی عقائد پر مشتمل ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور رسول ایمان لایا ہے اس پر جو اس کے رب کی طرف سے اس پر اترا ہے، اور مسلمان بھی اسی پر ایمان لائے ہیں۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور سب ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اور ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے بھی درمیان فرق نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا۔ غفرانک، اور ہم تیری بخشش چاہتے ہیں۔ ربنا والیک المصیر، اور اے ہمارے رب ہم نے تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 آسمان کی بلندیوں سے زمین کی جانب اترنا شروع کیا، بالکل اسی طرح جیسے آسمان کی بلندیوں کی طرف سفر کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واپس آتے ہوئے میری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور وہ تمہارے کس قدر اچھے دوست ثابت ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ پر کتنی نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ رب تعالیٰ نے آپ پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں، تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر روز 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ باجماعت نماز ادا کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ Congregational prayer is a weighty thing، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم ناتواں ہے and thy people are weak، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس اپنے رب کے حضور پیش ہوں اور ان سے یہ مطالبہ کریں کہ آپ کا اور آپ کی قوم کا جو بوجھ ہے وہ تھوڑا ہلکا کر دیا جائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مالک دو جہاں کے بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اس فرض میں تخفیف کی گزارش کی، تو پروردگار نے 10 نمازیں کم کر دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دوبارہ حضرت موسیٰ سے ملے تو پھر انہوں نے وہی بات کی جو پہلے دہرائی تھی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس ہوئے اور 10 نمازیں کم کر دی گئیں۔ ہر بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس پلٹتے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے وہی بات دہراتے تھے جو انہوں نے پہلی بار کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ بارگاہ اقدس میں حاضری ہو کر تخفیف کی گزارش کرتے، اور یوں نمازیں کم ہوتی ہوتی 5 فرض نمازیں رہ گئیں جو کہ شب و روز میں فرض کی گئی تھیں۔ جب دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ 5 نمازیں شب و روز میں فرض کی گئی ہیں، تو حضرت موسیٰ نے ایک بار پھر سے وہی بات کی، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی گزارش پر میں بار بار اپنے پروردگار کے دربار میں حاضر ہوتا رہا ہوں، اور یوں فرض نمازوں میں کمی بیشی ہوتی رہی ہے، لیکن اب صرف 5 نمازیں جو ہیں وہ رہ گئی ہیں، اور اب مجھ کو دوبارہ بارگاہ اقدس میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میری امت میں سے اب اگر کوئی یہ 5 نمازیں خلوص نیت کے ساتھ ادا کرے گا
تو اللہ تعالیٰ کی ذات اسے 50 نمازوں کا جو ہے وہ ثواب دے گی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سردار ملائک بیت المقدس میں اسی صحرا یعنی کہ اسی چٹان پر اترے تو اس کے بعد انہوں نے مکہ معظمہ کی طرف انہی راستوں سے سفر کیا تھا جنہی راستوں سے آئے تھے، اور راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاروان جو ہیں وہ ملتے چلے گئے جن کی منزل مکہ تھی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ پہنچے تو اس وقت ہنوز شب تھا، اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں اترنے کے بعد اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر چلے گئے۔ اور ام ہانی کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر سے کچھ دیر قبل بیدار ہوئے، اور اس کے بعد سب نے نماز فجر ادا کی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ ام ہانی، میں نے عشاء کی نماز آپ لوگوں کے ساتھ اس وادی میں ادا کی تھی، اس کے بعد میں یروشلم چلا گیا اور وہاں پہ میں نے نماز پڑھی، جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ میں اب صبح کی نماز ایک بار پھر آپ لوگوں کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ سب بتانے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے کے لیے اٹھے تو میں نے ان کی ابا اس زوردار گرفت کے ساتھ پکڑ لی کہ ان کا جو کپڑا ہے وہ کھل گیا اور ان کا جو پیٹ ہے وہ نظر آنے لگا، اور جب انہوں نے میری طرف دیکھا تو میں نے ان سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات لوگوں کو مت بتائیے گا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہنسیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بری بری باتیں کہیں گے اور آپ کو برے القابات سے پکاریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں ان کو یہ سب ضرور بتاؤں گا۔ اب یہ اس دور کی بات ہے جس دور میں ایروپلین اور اس طرح کی کوئی بھی کموڈٹی جو ہے وہ نہیں تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد الحرام میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اپنے سفر یروشلم کے بارے میں بتانے لگ گئے کہ کس طرح ایک رات میں انہوں نے سفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن کر آپ کے دشمن جو ہیں انہیں بڑی خوشی ہوئی، اور جتنے بھی لوگ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام کر رہے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے، گویا انہیں کوئی فنون لطیفہ مل گیا ہو، کیونکہ مکہ کا بچہ بچہ جانتا تھا کہ مکہ سے یروشلم کی طرف سفر کرنے کے لیے جو قافلے ہیں ان کو مہینہ مہینہ لگ جاتا ہے وہاں پہنچنے میں، اور پھر مہینہ مہینہ لگ جاتا ہے واپس آنے میں۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سفر ایک رات میں جو ہے وہ کر لیا ہو؟ اس کے بعد لوگوں کا ایک گروہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گیا اور مذاق اڑاتے ہوئے ان سے کہنے لگا کہ اب تمہارے دوست کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ لوگوں کو یہ بتاتا پھر رہا ہے کہ وہ ایک رات میں یروشلم گیا، وہاں نماز پڑھی اور پھر مکہ معظمہ واپس آ گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان لوگوں پر دروغ گوئی کا الزام لگایا کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام لگا رہے ہو۔ تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو یقین دلایا کہ ہم ان پر کوئی الزام نہیں لگا رہے، تم بیت الحرم میں جا کر دیکھ لو جہاں وہ لوگوں کو اپنے سفر کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ یہ سننے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اگر وہ ایسا کہہ رہے ہیں تو وہ سچ ہی کہہ رہے ہیں، اور اس میں تعجب کی کیا بات ہے کہ وہ مجھے بتاتے رہتے ہیں کہ آسمان سے زمین کی طرف دن اور رات کی کسی بھی ساتھ میں ان کے پاس خبریں آتی رہتی ہیں، تو میرے لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں اور میں ان کی باتوں پر یقین کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد الحرم چلے گئے، اور مسجد الحرام میں جا کر مسجد الحرام پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنی توثیق لوگوں کے مجمع کے سامنے دہرائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، اور میں ان کی صداقت کا اعتراف کرتا ہوں۔ اسی واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو صدیق کہا، جس کا مطلب یہ ہے کہ صداقت کا عظیم گواہ
یا صداقت کا نمودار۔ اور جو لوگ اس وقت مسجد الحرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یروشلم کے سفر کا قصہ جو ہے وہ سن رہے تھے، وہ بعد میں ان کی باتوں پر غور و فکر کرنے لگے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے میں جن کاروانوں کو دیکھا تھا ان کے متعلق تمام آگاہی مسجد الحرام میں لوگوں کو دی، اور یہ بھی بتایا کہ وہ کاروان فی الحال کس مقام پر موجود ہیں اور کب تک ان کی آمد مکہ میں متوقع ہے۔ اور جب وہ کاروان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی تاریخوں پر مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے اس بات کے اوپر غور و فکر کیا کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات میں صداقت جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد الحرام میں صرف بیت المقدس جانے تک کا ذکر کیا تھا، جبکہ جب وہ اپنے اصحاب میں بیٹھتے تھے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ یا ویسے اپنے لوگوں میں تنہا ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے قصے کا بھی ذکر کیا، اور اس کے متعلق جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب سوال کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سوالات کا جواب جو ہے وہ ضرور دیتے تھے۔ اب اس واقعے میں خوبصورت اور دلچسپ چیز یہ ہے کہ آج کے دور میں میرے لیے تو اس بات پہ یقین کرنا بہت آسان ہے کہ کیونکہ میں آج کل ایروپلین کو فضا میں دیکھتا ہوں جس نے زمینی رابطے کو سمیٹ دیا ہے، اور جو سفر کبھی دنوں میں ہوتے تھے، جو سفر کبھی ہفتوں میں ہوتے تھے، وہ سفر اب چند گھنٹوں کی مسافت پر طے ہو جاتے ہیں۔ تو میرے لیے اس واقعے کو ایمان لانا، اس پر یقین کرنا بہت آسان ہے، خصوصاً آج کے دور کے مسلمان کے لیے۔ لیکن سلام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، جنہوں نے اپنے دوست کا ساتھ ان مشکل مرحلوں میں دیا۔ اور اب بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی مسٹری ابھی تک سالو نہیں ہوئی، جن کے بارے میں ابھی بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ اعتراضات کرتے ہیں۔ تو میں اب بھی ان تمام چیزوں پر یقین لاتا ہوں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ میں اس بات پر بھی ایمان لاتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھایا ہے، اور میں تمام ان باتوں پر یقین لاتا ہوں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور جن کے بارے میں ابھی سائنٹیفکلی چیزیں پروو نہیں ہوئیں، and they are in assumption, they are still mystery. I believe each and everything. I believe in my celestial reality. اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو میرا زمینی روپ ہے یہ ایک سفر میں ہے، اور اس سفر کے اختتام پر اس کو اپنے اصل روپ میں واپس آنا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ میری سیلیسٹیل ریالٹی کس قسم کی ہوگی اور میری انتہا کیا ہوگی، بٹ I believe each and everything. I believe in my Lord and I believe that کہ میں اپنے رب کے حضور پیش کیا جاؤں گا اور مجھے وہاں پر اپنے اعمال کا بدلہ جو ہے وہ ملے گا۔ جزا و سزا میرے اعمال کے حساب سے ہوگی۔